اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما یاد کرو وہ دن تبدل الارض تبدیل کر دی جائے گی ارضا زمین غیر الارض دوسری زمین کے ساتھ والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ یاد کرو اس دن کو کہ جب کہ بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ وبرزوا حاضر ہو جائیں گے للہ اللہ کے حضور واحد جو واحد ہے ایک ہے قہار سب پر غالب ہے، اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں وہ اللہ جو ایک ہے سب پر غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَتَرَى اور تم دیکھو گے مجرمین مجرموں کو یومئذ اس روز اس دن مقرنین کہ جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاصفاد زنجیروں میں، اس روز کے جکڑے ہوئے ہوں گے سب مجرم زنجیروں میں۔ سرابیلہم ان کا لباس من قطران تارکول کا ہوگا، قطران تارکول کا ہوگا، وتغشا اور ڈھانپ رہی ہوں گی وجوہہم ان کے چہرے النار آگ سے، ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ لیجزی اللہ لی یہ یجزی جزا ہے بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل نفس ہر نفس ہر شخص کو ما کا سبق جو اس نے کمایا جو اس نے کیا دنیا میں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع بہت جلد حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا یہ قرآن بلاغ ایک پیغام ہے للناس لوگوں کے لیے، یہ قرآن پاک ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا وا اور لیتا کہ ینذر نظر ڈرایا جائے بھی اس کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا اور جان لیں انما بے شک ہوا وہی اللہ تعالیٰ الہ معبود ہے واحد ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَكَّرُوا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اولو الالباب اس حقیقت کو دانش مند لوگ، خوب جان لیں کہ صرف وہی ایک خدا ہے، اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو دانش مند لوگ سمجھدار لوگ۔ اس روز زمین و آسمان تو ہوں گے لیکن وہ زمین ایسی نہیں ہوگی جس سے ہم واقف ہیں، وہ آسمان ایسا نہ ہوگا جس سے ہم روشناس ہیں، نہ وہاں ستارے جگمگا رہے ہوں گے، نہ چاند اپنی روپہلی اور خنک کرنوں سے دلوں کو تازگی اور روح کو نشاط بخش رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کے حبیب مکرم کو ہی معلوم ہے کہ وہ زمین کیسی ہوگی اور وہ آسمان کیا ہوگا، یہ تبدیلی صرف اوصاف میں ہوگی یا ذات ہی بدل جائے گی۔ سب خرد و کلاں پیر و جوان اس خدا کے حضور میں جمع ہوں گے جو یکتا ہے اور جس کی یکتائی کا انکار کرنے کی اس روز کسی کو جرأت نہ ہوگی، وہ جو قہار ہے جس کے سامنے سارے مغرور سرکش سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اس روز مجرموں کو اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ زنجیروں سلاسل میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے اور تارکول کا سیاہ اور بدبودار لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، بندھے ہوئے جکڑے ہوئے ہوں گے توق اور بیڑیاں یعنی ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی کو باندھا جائے اس سے باندھے جائیں گے، وہ ہستیاں وہ سیال جو خارش زدہ اونٹ پر ملا جاتا ہے وہ تارکول کے ان کے لباس ہوں گے۔ میدان حشر میں سب کو حاضر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ انسان میں دو قوتیں ہیں، قوت نظری اور قوت عملی، اور ان کی تکمیل میں انسان کی ترقی اور کمال کا راز پنہاں ہے۔ قوت نظری کا کام حقائق موجودات کو جاننا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور ارفع حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان اسے حاصل ہو جائے، اور قوت عملی کا کام یہ ہے کہ انسان اخلاقی فاضلہ سے متصف ہو جائے، اور تمام اخلاق کی فاضلہ سے افضل اور احسن خلق یہ ہے
کہ انسان اپنے خداوند ذوالجلال کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لے، اور یہ دونوں کمال قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہدایت طلبی کے جذبات سے سرشار ہو کر قرآنی دلائل و براہین کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب یقین کا یہ چراغ روشن ہو جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ جگمگانے لگتی ہے، اور وہ مستانہ آواز یہ کہتا ہوا اس پر گامزن ہو جاتا ہے، میں نے اپنا سر اطاعت رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے جھکا دیا ہے۔